خون ریزی کو بند کروایا جا سکے۔ آج کے جو مقدمہ کے حوالے سے محترم عمران خان صاحب کی آج پٹیشن تھی، میں نے کواشمنٹ کے لیے کی ہوئی تھی کہ یہ سائفر کا مقدمہ جو ہے یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی عزت اور وقار اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے، کیونکہ ایک وہ شخص جس نے جو ہے پاکستان کی عزت اور وقار کی خاطر وہ ڈونلڈ لو کی اس خواہش کو، اس سائفر کو جو انہوں نے جو ہے ہمارے مجید امبیسڈر کو کہا تھا کہ اگر تم پاکستان کے وزیر اعظم کو چلتا کرو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، اس کی انہوں نے جو ہے نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کونسل میں لے جا کے یہ مذمت کروائی کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، بلکہ انہوں نے ایک اسٹرانگ ڈیموش لکھا۔ اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ اسی طرح جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہینری کسنگر نے جب دھمکی دی تھی اور بھٹو صاحب نے جو ہے راجہ بازار میں وہ لہرایا تھا کہ یہ دیکھو مجھے ہینری کسنگر نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی ہینری کسنگر کو تو کچھ نہ کہا، ہم نے امریکہ کو تو کچھ نہ کہا، ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے ان کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا۔ تو یہ آج میں نے یہی کہا، میں نے کہا جی کہ آج ہی کے دن 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم پاکستان کے تھے ان کو بھی ایک سازشی طور پر شہید کر دیا گیا تھا۔ آج بھی تشنا ہے قوم، وہ سننا چاہتی ہے کون سے ان کے قاتل، کون سے عوامل تھے جس وجہ سے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جس کی دیانت اور امانت کی یعنی آپ قسمیں کھا سکتے ہیں کہ ایک نواب جو ہندوستان میں ساری جائیداد اور جاگیر چھوڑ کر آیا تھا جب مرا ہے تو بنین اس کی پھٹی ہوئی تھی اور اسے سینکڑوں دفعہ کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنا کیوں نہیں اپلائی کرتے جو آپ پیچھے جاگیریں چھوڑ کر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جب تک ایک بھی شخص جو مہاجر ہو کر آیا ہے اس کو کلیم نہیں مل جاتا میں اپلائی نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ ایک ڈھیلا نہیں اپلائی کیا، اور دیانت کا یہ عالم تھا کہ ان کی بنیاد پھٹی ہوئی تھی جب وہ مرے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم نے اسی طرح اپنے قائدین کو، بھٹو کو ہم نے شہید کر دیا، رانی شہید بے نظیر بھٹو کو ہم نے شہید کر دیا، اور کیا عمران خان کو بھی ہم پھر وہی جو ہے تابعداری اور غلامی کرتے ہوئے تقلید کرنے جا رہے ہیں؟ تو میں نے یہی عرض کیا کہ خدا را دیکھیے قوم ہمیشہ آپ سے متمنی ہوتی ہے، اور ہم نے مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروعات کی ہیں، عدلیہ سے مایوسی بھی ہوئی ہے لیکن ہر دفعہ تاریخ آپ کو موقع دیتی ہے۔ اب بھٹو کی دفعہ بھی تاریخ نے موقع دیا، بے نظیر کا بھی تاریخ کا موقع دیا، لیاقت علی کا بھی تاریخ نے موقع دیا، مولوی تمیز الدین کا، لیکن تشنگی ہے خدا را۔ آئیے اٹھیں، آپ جو ہے آپ قوم آپ سے متمنی ہے کہ آپ قوم کو انصاف دیں، لوگوں کو بنیادی حقوق دیں، آئین پر عملداری کروائیں، کیونکہ اس وقت جو ہے سرزمین بے آئین بن چکی ہے پاکستان۔ اور پھر سائفر کے مقدمے کی میں نے انہیں ایک ایک شک پڑھ کے سنائی کہ وزیر اعظم کا یہ فرض تھا وزیر اعظم کا کہ وہ قوم کو اعتماد میں لے کہ یہ امریکہ کا ایک ڈونلڈ لو ایک اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہے یہ دھمکی دے رہا ہے پاکستان کو۔ تو یہ انہوں نے اپنے کار سرکار کی ادائیگی میں انہوں نے اپنا فرض پورا کیا جب قوم کو یہ جو ہے اعتماد میں لے کر ان کو بتایا، تو اس میں کون سا جرم ہے؟ اور پھر دوسری بات ہے اس میں کون سی تنصیبات جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہیں؟ 1923 کے ایکٹ کا ایک ایک شک پڑی، اور میں نے بتایا کہ یہ 1923 کا سیکرٹ ایکٹ جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 یہ تاج برطانیہ نے ہندوستان کے باسیوں کو غلام رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ کیا آج پاکستان کی حکومت استعمال کرے گی تاکہ پاکستانی 25 کروڑ کو غلام بنایا جا سکے اور بنایا رہے، بدستور رہے؟ تو خدا را یہ جو کلونیل ایرا کے قوانین ہیں ان کے تحت مت پاکستان کے عوام سے آزادی چھینے اور ایک